اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے. اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اب کڑوی بات ہے. یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، کلی اطاعت، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تنگ کرو، ہمہ وقت کرو. یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی، کچھ نفس کی اطاعت کر لی، کچھ کسی اور کی اپنی برادری کے رواج کی اطاعت کر لی. نہیں، یہ 20%، 30%، 33%، 50%، یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے. میرے ہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، کامل اطاعت. اگر تم نے روش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے، یہ بڑی تلخ آیت ہے. میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ میں نے. نماز تم پڑھتے ہو. سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. کیا یہ میرا حکم نہیں ہے؟ اگر میرا حکم نہیں مانا تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے؟ تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی، تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا. مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا. حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے. آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یاد کیجئے 1971 بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں. اے اللہ مدد کر، اے اللہ ان کافروں کو تہس نہس کر دے، اللہم شدد شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دبر دیارہم. لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی نہیں سنی. تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا. تم نے میرا دین قائم کیا ہے؟ تم میرے احکام پر چلتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیو، اے نصرانیو، اے اہل کتاب، تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو، انجیل کو نافذ نہ کرو، اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو. اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں. You have no ground under your feet. تمہارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے. کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے. اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو. نہیں، پڑھیے ذرا سا لفظ بدلیے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرو. اور جو کچھ ہم نے نازل کیا یعنی حضور پر وحی جلی کی علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے. تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس کو نافذ کرو، اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کی ہے، اس کو بھی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو. اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی سزا کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو.
حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو. تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی, تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے, سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو, بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو. تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہے, صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو. حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو, اللہ کو ایک ڈھیرے کی اس کی قوت نہیں. اب اس میں دو سزائیں بیان کی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں, اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے, اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. اب آپ دیکھیے, پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے. آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک 150 کروڑ انسان ہیں مسلمان, ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. کم سے کم 125 کروڑ تو ہے ہی ہے, گویا کہ ہر 5واں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے. جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور درازوں سے چلیے, جو جزیرے ہیں ان سے, اور چلے جائیے موریتانیہ تک, سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا. بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آ گیا, وہ مسلمانوں کا نہیں. 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر. آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی, ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس, ہر طرح کی نباتات. سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے. اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے؟ کشتمی پرسد کے بھیا کی تم ہو کون؟ تمہیں کون پوچھے گا؟ ہم تو G7 بیٹھیں گے, G8 آ جائیں گے, G13 آ جائیں گے, G15 ہوں گے, اور کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں, نہ G15 میں, نہ 3 میں, نہ 13 میں, کہیں نہیں. اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں, سیکورٹی کونسل کے اندر نئی سیٹ کس کو ملے گی؟ سعودی عرب نے حال ہی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا؟ تمہاری عزت, تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں کہیں؟ تم تو اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے, تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے؟ تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو. پاکستان ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے, سعودی عرب جو ہے وہ تو نامعلوم کب سے ہماری جیب میں ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ وہ ملے گی سیٹ اگر تو بھارت کو ملے گی, پاکستان کو ملنے کا کوئی سوال نہیں. تو یہ عزت کیوں آ گئی, کیوں نہ رہی ہماری, یہ ذلت کیوں آ گئی؟ فرمایا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, بے عزتی. ایک تو سزا یہ ہے جو آج ہم پر ہے. آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا, 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. کتنے سال ہو چکے, 30 سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا. روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 8 اور شہید ہو گئے, آج 15 اور شہید ہو گئے, آج 10 اور شہید ہو گئے. یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے, مناظر بھی دیکھتے ہیں. اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا, کوسوو میں تو مسلمان کا, چچنیا میں تو مسلمان کا, صومالیہ میں گرا تو مسلمان کا, فلپائنز میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا, اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا. جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے, ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو, پانی کی طرح یہ سستا ہو گیا مسلمان کا لہو. ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے, بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف, تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے. اس طرح بکریوں کی طرح, بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے.
ہے کسی ملک میں یہ طاقت کہ یہ کہہ دے؟ ہاں بیچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائڈ بمبنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے 8-10 کو اور اڑا لیتے بس، اور کیا۔ لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں، محلے کے محلے سب گھر جو ہیں وہ مسمار۔ ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ، وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان، اس کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ لیکن اللہ کی رحمت، اس سے امید ہے، بخش دے ہمیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے، ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔